جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، کن لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، اور خواتین کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ افراد جن کی عمر 18 سال سے کم تھی، اور خواتین کو جو ہے فوجی تنصیبات پر جو کہ حملے میں ملوث تھیں، ان کو حکومت اور جو ادارے ہیں انہوں نے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عثمان احمد بھٹی۔ بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، کیا ان کے خلاف فوجی ایکٹ کے ذریعے کارروائی نہیں ہوگی؟ دوسری اہم بات آپ سے میں یہ شیئر کروں گا کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کیوں حکومت نے اس وقت نیب ترمیمی آرڈیننس راتوں رات جو ہے وہ پاس کیا؟ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ کیا اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا مقصد عمران خان کے خلاف شکنجہ تیار کرنا ہے؟ کیونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا جو پاس کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اس قانون کے تحت جو ہے کسی بھی ملزم کو جو ہے انکوائری فیز میں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جنہوں نے سب سے زیادہ نیب قوانین کا جو ہے سامنا کیا، رگڑا کھایا، کیا مجبوری ہوئی کہ انہوں نے یہ نیب ترمیمی آرڈیننس کو منظور کیا۔ تیسری اہم بات میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو معاف کیا گیا؟ کیا اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں؟ اور چوتھی اہم بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ حکومت نے جو جمعے کو سویڈن میں ایک شخص نے نعوذ باللہ توہین کی قرآن پاک کی، جمعے کو تقدس قرآن کے نام سے جو ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے ملک بھر میں، اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا حکومت نے عمران خان کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام کرنا ہے؟ پہلے میں اسی بات پر آتا ہوں کہ جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، کن لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، اور خواتین کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ افراد جن کی عمر جو ہے 18 سال سے کم تھی، اور خواتین کو جو ہے فوجی تنصیبات پر جو کہ حملے میں ملوث تھیں، ان کو حکومت اور جو ادارے ہیں انہوں نے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو بات ابھی سامنے پراپر نہیں آئی، مگر میرے پاس یہ معلومات تھی۔ اور دوسری اہم بات کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی فوجی ایکٹ کے ذریعے نہیں ہوگی۔ یہ جو دبئی میں اہم ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی اور وہاں پہ جو نون لیگ کے سربراہان تھے، پارٹی کے سربراہان میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو، اور ایک اہم وزیر جو وزیر قانون وفاق کے ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے وہاں پر دبئی میں جو بریفنگ دی قانونی معاملات کے حوالے سے، جو قانونی نکات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو بتایا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اندر داخل ہو کر جو ہے گھراؤ جلاؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی۔ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ صرف کارروائی ہوگی، کیونکہ عمران خان پر یہ الزام ہے، کیوں وہ جو افراد گرفتار ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کی ہدایت پر کیا، مگر جو ابھی تک حکومت اور جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پر آگے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف اور صرف اندر داخل ہو کر گھراؤ جلاؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کے خلاف جو ہے فوجی ایکٹ کے ذریعے کارروائی ہوگی۔ اب ظاہر ہے عمران خان اس وقت کسی بھی فوجی تنصیبات کے اندر داخل تو نہیں ہوئے، نو ڈاؤٹ جو لوگ گرفتار ہوئے انہوں نے یہ الزام تو ضرور لگایا کہ ہم نے عمران خان کی ہدایت پر کیا ہے، مگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ فوجی تنصیبات میں داخل ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اب اگر عمران خان کے خلاف فوجی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے کارروائی ہوگی تو وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگی۔ دوسری اہم بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ 2 دن پہلے منظور ہوا ہے راتوں رات، نو ڈاؤٹ اس کا نیب کا ادارے کو ختم کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اظہار کر چکی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب قوانین کے تحت جو ہے میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری کی جو بہن ہے مریم نواز شریف، اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز، سب نے نیب قوانین کا رگڑا کھایا
اور ان سے زیادہ کسی پارٹی کے لیڈرز نے نیب قوانین کا سامنا نہیں کیا، جیلوں میں قید رہے، سال سال قید رہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ نیب قوانین کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے، نیب ادارے کو ختم ہونا چاہیے، مگر اس میں غلطی عمران خان صاحب کی بھی یہ ہے کہ جب اگر وہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیا ہوتا تو وہ اسمبلی میں مل کر یہ حکومت کے ساتھ ایسا قانون پاس کر دیتے کہ نیب ادارے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا، تاکہ کوئی بھی سیاستدان نیب کے قوانین کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اس کو وہ رگڑا نہ کھانا پڑتا۔ مگر اب جو نیب ترمیمی آرڈیننس منظور کیا گیا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو وہ جو انکوائری آفیسرز ان سے کوسچنز کرتے ہیں ان کے کسی بھی کرپشن کے سکینڈل کے حوالے سے، فار ایگزامپل توشہ خانہ ہے یا القادر ٹرسٹ ہے، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، اور ہماری یہ بےزتی ہے کہ اگر ہم کسی ملزم کو بلائیں تو وہ سوالوں کا جواب نہ دے۔ اور اس کے اب جو نیب ترمیمی آرڈیننس منظور ہوا ہے، اب اس کے تحت کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ دوران انکوائری بھی گرفتار یا حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ قانون ایسا نہیں تھا، کیونکہ حکومت نے ہی یہ نیب قوانین میں چینجز لائے تھے کہ جو بھی 50 کروڑ سے زیادہ کرپشن میں ملوث ہوگا، ایک تو اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پہلے 90 دن کے لیے کسی بھی ملزم کو نیب جو ہے وہ اپنی تحویل میں رکھ سکتی تھی، مگر اب جو ہے جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اب 14 دن سے بڑھا کر کسی بھی ملزم کو جو ہے انکوائری فیز میں 30 دن کے لیے بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سکینڈلز ہیں، عمران خان صاحب اگر ان کے جواب نہیں دیتے، جو بھی ان کے کرپشن کے ان کے خلاف سکینڈلز ہے، ظاہر ہے وہ اداروں نے ثابت کرنے ہیں شواہد کی بنیاد پر کہ عمران خان نے واقعی کرپشن کی ہے۔ اگر کرپشن کی ہے تو وہ ان کا جواب دیں گے، ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو کوئی بھی ادارہ ان کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا۔ مگر اگر کسی شخص کو، کسی ملزم کو جو ہے جس پر الزام ہو کس نے کرپشن کی ہے، تو اگر اس کو انکوائری فیز میں گرفتار کرتے تھے تو اس ملزم کو عدالت سے ریلیف مل سکتا تھا، مگر اس قانون کی منظوری کے بعد اب ملزم کو دوران انکوائری اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس ملزم کو ریلیف نہیں مل سکے گا عدالت سے بھی۔ اور تیسری اہم بات، عمران خان صاحب کا کال تھی، انہوں نے کہا کہ اس جمعہ کو جو ہے وہ لوگ جو ہے جو توہین ہوئی ہے قرآن پاک کی سویڈن میں، اس کے خلاف جو ہے احتجاج کریں گے۔ نو ڈاؤٹ ہم خود مسلمان ہیں، ہماری جان نچھاور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر، ہم توہین اس چیز کی برداشت نہیں کرتے۔ تو جمعہ کو جو کال دی گئی تو حکومت نے یہ بھانپ لیا کہ دوبارہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ملک بھر میں، اور پہلے ہی اتنی مشکل سے IMF سے جو معاہدہ ہے وہ بحال ہوا، اس کے بعد چین جو ہے وہ بھی اب ہیلپ کرنے کو ریڈی ہو گیا ہے، جتنے بھی دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہو، UAE ہو یا آذربائیجان ہو۔ تو اگر ملک میں پھر دوبارہ سے ایک بد امنی سی یا ایسی حالات بنتے ہیں کہ لوگ جو ہے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بالکل متاثر ہو کر رہ جائے گا اگر دوبارہ سے یہ احتجاجی تحریک چلتی ہیں، تو اس لیے حکومت نے بھی اس دن جو ہے تقدس قرآن کے نام سے ملک بھر میں اعلان کیا ہے کہ لوگ جو ہیں جو توہین ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پرامن ریلیاں نکالیں۔ اور بیسک مقصد یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں کوئی سیکنڈ پلان ہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ نہ ہو کہ یہ ملک بھر میں تحریک تو شروع ہو کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس پر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ برداشت اس توہین کو نہیں کر سکتا، مگر حکومت نے یہ سوچا کہ اگر یہ تحریک شروع ہوئی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب اس تحریک کو جو ہے وہ اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس لیے حکومت نے اس منصوبے کو، اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے، ابھی تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے ان کی کال تو یہی تھی کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جو ہے ملک بھر میں لوگ نکلیں، اور حکومت نے اس پلان کو ناکام کرنے کے لیے ملک بھر میں احتجاج کی کال اس لیے دی ہے تاکہ اگر پرامن مظاہرہ ہو تو وہ اسی دن اسی نوعیت کا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اور کوئی شکل اختیار کر جائے کہ پھر گھراؤ جلا ہو، توڑ پھوڑ ہو، جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ جی